پاک کے پرٹیکولر جو نظریات ہیں اس کی روشنی میں سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے کوئی بھی اللہ کا مخلص بندہ نہیں ہے. یہ ڈیفینیٹ بات ہے. لہٰذا اہل تشیع کا یہ جو عقیدہ ہے کہ ائمہ اہل بیت رحمہم اللہ علیہم رضوان علیہم السلام یہ معصوم ہے، تو یہ ان کا نظریہ بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہے. اور ان کا اپنا کانفیڈنس لیول یہ ہے، میں بڑے بڑے اہل تشیع علماء کے ساتھ ملا ہوں، میرے ابھی بھی رابطے سب کے ساتھ ہوتے ہیں، اہل سنت کے بھی تمام جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سب کے ساتھ رابطے ہیں. جو بھی اچھی بات ہے جہاں سے ملے لیتے ہیں، اور بری بات ہے اس سے اختلاف کر دیتے ہیں بغیر کسی کی تکفیر کیے فتویٰ لگائے. تو اہل تشیع علماء سے بات ہوئی، باقاعدہ ان کی ریٹن میں بکس بھی موجود ہیں، بلکہ ثاقب اکبر صاحب نے جو کتاب لکھی پاکستان کے دینی مسالک، اس میں بھی اہل تشیع کے بڑے بڑے جو پاکستان کے علماء ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا جو عقیدہ ہے ائمہ کو معصوم ماننے کا، یہ بنیادی عقیدہ نہیں ہے. اگر کسی کا یہ عقیدہ نہ ہو تو ہم اسے کافر نہیں سمجھتے. تو اس کا مطلب ہے الحمدللہ وہ اہل سنت کو کافر نہیں سمجھتے اس عقیدے کی وجہ سے. تو پھر اس سے یہ بات بھی نکلی کہ یہ عقیدہ کوئی اتنا مضبوط بھی نہیں ہے، قرآن کی روح سے تو یہ بالکل فٹ ان نہیں بیٹھتا. لیکن یہ بات درست ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان، اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم اجمعین، یا ائمہ اہل سنت ہوں یا اہل تشیع کے، وہ تو ہمارے کامن ائمہ ہیں جو اہل بیت کے ائمہ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی ان کی کوشش کے سبب کافی حد تک گناہوں سے محفوظ فرما دیتا ہے. معصوم نہیں 100%، لیکن محفوظ ضرور. اچھا، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں معصوم کا ورڈ کہیں نظر نہیں آتا، تو پھر ہم نبیوں کو معصوم کس عقیدے کی بنا پر کہتے ہیں؟ پہلی تو بات ہے کہ معصوم کا مطلب کیا ہے. عصمت کہتے ہیں یعنی حفاظت کو. معصوم کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. تو یہ بات تو ٹھیک ہے. سورہ یوسف میں ہے نا کہ یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. یوسف جس نے ماں کی نظر سے ایک عورت کو دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ عورت اس کو اپنی طرف بلانے لگی تو وہ اپنی ماں کے بارے میں، ظاہر ہے منہ بولی ماں ہو یا دوسری ماں ہو، بال پرورش تو اسی نے کی ہے نا، اسے تو ہمیشہ ماں کی نظر دیکھا ہے. یعنی یہ شہوت والا ایشو اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے وہ بھی یوسف بھی قصد کر لیتا اس عورت کا اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتا. تو اللہ کی برہان کا مطلب ہے اللہ نے خاص اسپیشل پروٹیکشن ان کو دے دی. یہی پروٹیکشن ہے جو نبیوں کے ساتھ ہے. اس لیے کہا گیا نبی اللہ کے مخلص بندے ہیں. ہم مخلص ہیں، اخلاص شو کرتے ہیں اللہ کے لیے. مخلص جسے اللہ اپنے لیے خالص کر لے وہ صرف انبیاء ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر لیتا ہے. حضرت یوسف کی حفاظت کی نا، کر لی. اسی طریقے سے انہی چیزوں کی بنیاد پہ یہ عقیدہ ڈیڈکٹ کیا گیا کہ جو انبیاء ہیں یہ اللہ کی اسپیشل پروٹیکشن میں ہیں، اس لیے ان سے گناہ نہیں سرزد ہوتا. رہی لغزش، اجتہادی خطا، اس حوالے سے انبیاء سے لغزشیں ہوئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا، قرآن میں آیا ہے، توبہ کی انہوں نے. حضرت نوح علیہ السلام نے کافر بیٹے کے لیے دعا کر لی، حالانکہ نبی کے شایان شان نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ کافر کے لیے دعا نہیں ہو سکتی. معاف کر دیا اللہ نے، توبہ کی انہوں نے. ابراہیم علیہ السلام نے. پھر حدیث شفاعت بخاری مسلم میں آتی ہے کہ کیا تمام نبی اپنی اپنی غلطیوں کو، لغزشوں کو یاد کریں گے، گناہوں کو نہیں، غلطی اور لغزش، اور کہیں گے نفسی نفسی، اور میں کہوں گا انا لہا انا لہا. اور وہ بھی کیوں کہ بخاری میں الفاظ ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ جاؤ تم محمد رسول اللہ کے پاس، اللہ نے ان کی اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف کر دی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، یہ جو اور نبی علیہ السلام کی لغزشوں کا ذکر تو قرآن میں بھی ہوا ہے. 4 لغزشیں تو قرآن میں آئی ہیں. میں نے عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ 88A اور B ریکارڈ کروایا. عصمت انبیاء کا عقیدہ جو عوام الناس کو بتایا گیا وہ بالکل جعلی عقیدہ ہے. عوام الناس یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء روبوٹ ہیں، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے، ان کے اندر غلطی کا مادہ ہی نہیں ہے. سر اگر ان میں غلطی کرنے کا مادہ موجود نہ ہو اور وہ غلطی سے بچے تو یہ تو ان کا کمال ہی کوئی نہیں ہے. کمال تب ہے کہ مادہ بھی موجود ہو، اختیار بھی موجود ہو، اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ جائے. تو یہی تو ہے. اگر مادہ نہ ہو تو نبی علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیوں آتا کہ اس نے یوسف کا قصد کیا، زلیخا نے، یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتا. اس کا مطلب ہے یوسف کے اندر کمپیٹنسی، کیپیبلٹی تھی اس میں مبتلا ہونے کی، ربورٹ نہ ہوئے. عام لوگ یہ سمجھتے ہیں انبیاء ربورٹ ہیں. اچھا پوچھیں حضرت آدم نے وہ پھل کھا لیا تو وہ سب کو پتہ ہے، تو پھر یہ کیا تھی؟ غلطی نہیں تھی. سارے انبیاء کی غلطیاں ہیں، لغزشیں ہیں، گناہ نہیں ہیں. نبی علیہ السلام کے بارے میں جو غزوہ بدر کے قیدیوں کو رہا کر دیا اس پہ آیا. پھر غزوہ تبوک پہ آپ نے جو منافقین کو بہانوں پہ چھوڑ دیا اس پہ آیا. پھر سورہ ال عمران میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں. نبی علیہ السلام کی جو زبان سے دعائے ضرر نکل گئی تھی خالد بن ولید کے لیے کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ جو خون سے رنگ دیا. صحیح مسلم میں آتا ہے اور قرآن میں آیا کہ اے نبی آپ کو ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان کو بھی معاف کر دیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح قرآن میں بھی کئی ایک واقعات موجود ہیں جو بتا رہے ہیں کہ انبیاء سے لغزش ہوتی ہے. لیکن انا فتحنا لک فتحا مبینا، جب یہ آیات نازل ہوئیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف کر دیں. گناہ نہیں،
آپ اس کو بغاوت نہیں کہیں گے، لغزش ہے۔ اچھا اسی کانٹیکس میں ہم یہ تو سمجھتے ہیں نا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے، اکاؤنٹیبل ہے، کیوں نہیں؟ اکاؤنٹیبل ہے نا۔ اچھا پھر مجھے یہ بتائیے کہ کیا صحابہ کے دور میں یہ ورڈ جو ہے نا معصوم، یہ بولا جاتا تھا؟ نہیں بولا جاتا تھا، یہ بعد میں ساری فقہ کی ٹرمنالوجیز ہیں۔ یہ زیادہ ایشوز ہیں عباسی دور کے اندر، جب معتزلہ کا ایک ایشو اٹھا، وہاں سے یونان سے فلسفے کی کتابیں ترجمے ہو کے عربی میں یہاں آئیں، یہاں پہ بحثیں شروع ہو گئیں، اللہ کی اسماء و صفات کی بحثیں شروع ہو گئیں کہ اللہ کی کرسی کیا ہے، اللہ کا عرش کیا ہے۔ اس کو اب وہ ظاہر ہے کہ وہ جس طرح آج سائنس کا دور ہے، اس وقت فلسفے کا دور ہوتا تھا۔ سائنس فلسفے کی جائز اولاد ہے، لیکن فلسفے اور سائنس کو کمپیئر کریں نا تو جہالت کا پلندہ ہے فلسفہ، اور علم کا ایپیکس ہے سائنس کو۔ رولز اور ریگولیشن کے اوپر چیزیں ڈیفائن ہو کے بندہ پہنچتا ہے، جو اسٹیبلش سائنس ہے۔ فلسفے میں ہوتا ہے آپ کو ایک حقیقت پتہ چلی، آپ وہ پانی میں مدانی مارتے رہتے ہیں۔ اور ارسطو کا چل رہا ہے جی عورت کے جو ہے وہ 2 دانت کم ہوتے ہیں، اس نے اپنی بیوی کے بھی کبھی دانت نہیں گنے کہ 32 ہی ہوتے ہیں۔ وہ چلتا آیا جو ایک بندے کا یار پہ گرا تھا صحیح 32 نکلے، اچھا ارسطو بھی غلط ہو سکتا ہے، اتنے بڑے بڑے بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ یہ وہی والی چیز ہے، حدیث کا حوالہ دے دیا، بس وہ چل رہا ہے معاملہ، یہ نہیں ہوتا اس طرح۔ تو یہ یعنی معصوم کے یہ ورڈ یہ فقہ کی ٹرمز ہیں، حدیثوں میں نہیں۔ نبیوں کے بارے میں صرف یہ عقیدہ ہے کہ نبی پیدائش سے لے کے وفات تک اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے کہ نبی روبوٹ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ نبیوں سے لغزش بھی ہو سکتی ہے، کئی لغزشیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں۔ کیا ہے ارادہ، کیا ہے نہیں ہے، اللہ کا مستمر ارادہ ہے۔ اس وقت نزول بھی یہ ارادہ تھا، وقت نزول سے پہلے بھی یہ ارادہ تھا، اس طرح نہیں تھا کہ ابھی ارادہ کیا ہے۔ یریدو، ارادہ نہیں بولا، یریدو اللہ نے ارادہ کیا ہے، یہ نہیں بتایا، فرمایا اللہ نے، اللہ کا مستمر ارادہ ہے۔ یرید اللہ، اللہ کا ہمیشہ یہ ارادہ ہے کہ اللہ خود نہ کہ آپ، لیذہب، کہ اللہ خود الرجس، ہر طرح کی پلیدی کو، ناپاکی کو دور کرے آپ اہل بیت علیہم السلام سے۔ تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں، تو اس آیت کے مخاطب ہیں، اس آیت میں شامل ہیں۔ تو اللہ کا جب ارادہ ہے کہ ہر طرح کی پلیدی خود اللہ ان سے دور کرے، تو پلیدی میں گناہ بھی آ جاتا ہے، پلیدی میں بری عادتیں بھی آ جاتی ہیں، پلیدی میں جہل بھی آ جاتا ہے، پلیدی میں خطا بھی آ جاتا ہے، سہو بھی آ جاتا ہے، سب کو اللہ نے خود دور کیا ان سے۔ تو لہٰذا یہ نص قطعی، پہلے یہ کر سکتے تھے وہ، اس آیت سے پہلے یہ خرابی ان کی طرف ہو سکتی تھی۔ عرض کیا کہ یہ آیا نے ہی نہیں فرمایا، آپ نے توجہ نہیں دی، آیا نے ہی نہیں فرمایا کہ اللہ نے اب ارادہ کیا ہے، کہ پہلے سے اللہ کا ارادہ نہیں تھا، اب اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ یہ کام کرے۔ اللہ کا ہمیشہ یہ ارادہ رہا ہے کہ اللہ خود یہ کام کرتا رہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کا ارادہ رہا ہے کہ اللہ یہ کام کرتا رہے۔ یرید اللہ، یرید فعل کیا ہے، فعل مضارع ہے، یہ استمرار پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ رہا ہے کہ اللہ خود آپ سے یہ دور کرتا رہے رجس۔ جی اب مان بھی لینا، آپ کی بات مان بھی لینا، تو اس آیت کی نزول کے بعد کم از کم ان کی عصمت آپ مان بھی لینا، اس کی عصمت ثابت ہو گئی۔ لیکن آیا یہ نہیں کہہ رہی، آیا کے مفہوم پہ توجہ دیں، تو آیا کا مطلب یہی ہے کہ ہمیشہ اللہ کا یہ ارادہ رہا ہے۔ اور جناب حکم کریں۔ جی جسے ہمارا اس میں یہ عقیدہ ہے، میں اپنے عقیدے کو بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں یہاں پر، تاکہ جی میچ بنے کہیں نہ کہیں ہمارے اور آپ کے بیچ میں، کہ اس آیت تطہیر کے بعد جو اہل بیت تمام رجس سے محفوظ ہو گئے، تو ہمارا ان کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ محفوظ ہیں، اور آپ کا ہے کہ وہ معصوم ہیں۔ اب تھوڑا سا فرق رہ گیا ہمارے اور آپ کے بیچ میں، محفوظ اور معصوم میں تھوڑا فرق آپ سمجھائیں گے کہ کیا ہے؟ آپ سمجھا دیں اپنا عقیدہ، محفوظ سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ یعنی اب سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، تو اب ہم جیسے مثال کے طور پر معصوم کا مطلب بھی یہی حفظ سے ہے نا، معصوم عاصمہ یعنی کسی کو حفظ کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو حفظ کرتا ہے، معصوم ہے۔ تو اس حوالے سے ہم جو ہے لغوی لحاظ سے اس حوالے سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، نہیں تو ایک تھوڑا سا فرق رہ گیا معصوم اور محفوظ میں، بس بہت زیادہ فرق نہیں ہے شیعہ سنی میں اس حوالے سے۔ مگر اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی اختلاف پایا جا رہا ہے، تو یہ اہل بیت جو ہیں یہ محفوظ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں آیت تطہیر کے تحت، تو ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر کیا عمل لے رہے ہیں اس حوالے سے، تو کیونکہ اب وہ محفوظ ہو چکے ہیں، ان سے غلطیاں نہیں ہوں گی، تو ان کے عمل کو ہم ترجیح دیتے ہیں اس حوالے سے، نہیں آیت تطہیر کی وجہ سے۔
بات بالکل آپ کی غلط ہے کہ اگر وہ آپ مانتے ہیں کہ وہ محفوظ ہیں, وہ غلطی نہیں کر سکتے, اور صحابہ جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں, ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, تو بلا شک و بلا ریب جو غلطی نہیں کر سکتا وہ امامت کے لیے متعین ہے. آپ دیکھیں آپ کے پاس 2 استاد ہیں, ایک استاد ہمیشہ آپ کو صحیح پڑھائے گا, صحیح راستے پہ چلائے گا, ایک استاد وہ 50-50 ہے, چانس ہے کہ وہ خطا کر دے, ٹھیک ہے نا, خطا کر دے. تو یہ تو آپ کہتے ہیں ترجیح دیتے ہیں, آپ ترجیح بھی نہیں دیتے, آپ کی بات صحیح نہیں ہے. آپ لوگ اکثر اپنے احادیث, اپنے دین کے ارکان, نماز وغیرہ اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیتے ہیں, صحابہ سے لیتے ہیں. اور پھر آپ جو لوگ کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ جو تھے امام تھے اہل بیت علیہ السلام کے, حالانکہ صحابہ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, ان حضرات معصومین محفوظین علیہ السلام سے غلطیاں نہیں ہو سکتی. تو آپ نے اعتراف کیا الحمدللہ رب العالمین کا آپ کا طریقہ کار غلط ہے. جن صحابہ نے خلافت سنبھالا ہے معصومین اور محفوظین کے موجودگی میں, ان کی خلافت باطل ہے. کیوں؟ ایک ایسا شخص ہے جو غلطی نہیں کر سکتا لیڈرشپ میں, دوسرا شخص غلطی کر سکتا ہے, تو متعین کون ہے؟ عقل کیا کہتی ہے, انصاف کیا کہتا ہے کہ جس کو اللہ نے غلطی سے ضمانت دی کہ وہ غلطی نہیں کر سکتا, وہ امام بنے ہمارا, ٹھیک ہے نا. وہ جو غلطی کر سکتا ہے اس سے زیادتیاں ہو سکتی ہیں, نماز وغیرہ احکام میں وہ غلطی کر سکتا ہے, اس کو اتباع کرنی چاہیے, اس کو خود اعتراف کرنی چاہیے, کیونکہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی, میں ہمیشہ آپ کی اتباع کروں گا, امت کو بھی آپ کی اتباع کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح احکام میں بھی مسلمان احکام کن سے لیں؟ وہ جو غلطی کرتے نہیں ہیں, غلطیوں سے محفوظ ہے. الحمدللہ رب العالمین. آپ نے جو ڈاکٹر صاحب آپ نے پورا عالم اسلام کا جو اختلاف جو ہے مسئلہ امامت پہ رفع کر دیا, الحمدللہ. ٹھیک ہے, یہ جو میرا عقیدہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کسی چیز کے حوالے سے, تو ہم اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کو, ٹھیک ہے. اب آپ اسے مانے یا نہ مانے تو اس میں ہم مانتے ہیں, ہم تائید کرتے ہیں, ہم مانتے ہیں, تائید کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ کا جو عقیدہ ہے اس کے لوازم سے, اس کے کانسیکوینسز سے, اس کے کورولری سے, جو اس کا لازمی بات ہے نا کہ ایک شخص اگر ثابت ہوگا کہ غلطی نہیں کرتا, تو پھر اگر ایک ثابت ہو جائے کہ ایک شخص غلط نہیں بولا, توحید بتائے گا تو صحیح توحید بتائے گا, سیرت بتائے گا تو غلطی نہیں کرے گا, صحیح بات, تفسیر بتائے گا تو صحیح تفسیر بتائے گا, شریعت کے احکام نماز وغیرہ صحیح بتائے گا, حکومت کرے گا تو کبھی غلطی نہیں کرے گا, سب اللہ کے رضا کے مطابق کرے گا, تو پھر اس کا لیڈرشپ تو متعین ہے نا. لیڈرشپ کے آپ نے اس میں کوئی اور کینڈیڈیٹ کو آپ نہیں لا سکتے کہ یہ بھی اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے, ایک ہی آدمی اچھا ہے. اچھا جی, آپ کے اس میں 2-3 کوشچن بن گئے. ایک تو یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے نماز یا وغیرہ کی چیزوں کا طریقہ نہیں لیا, تو آپ یہ بتائیے کہ اہل سنت میں کون سی ایسی حدیث ہے جو ہم نے اہل بیت سے نہیں لے رکھی اپنی نماز میں؟ ہم رفع الیدین کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے رفع الیدین ثابت ہے, تو ہم رفع الیدین سے ہی نماز پڑھتے ہیں. یا آپ بتائیے کہ حضرت علی السلام سے یہ کام کرتے تھے, آپ کے جو صحیح سند کے ساتھ نماز صرف میری بات آپ نے اس کا ریز کیا نا کوشچن, تو آپ مجھے یہ بتائیے اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اس حوالے سے کہ ہم نے حضرت علی سے یہ چیز نماز میں نہیں لی ہے اور ہمارے یہاں وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. جی دیکھیں کوئی دلیل ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل, صرف نماز کی بات نہیں ہے اور رفع الیدین کی نہیں, آپ نے نماز کی ایگزامپل دی تو میں نے اس لیے یہ بات کری. اور نماز اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح کی کوئی اجازت دیں, میں ایک بات بتا رہا ہوں, میں عرض کروں میں بھی نماز کی طرف آتا ہوں. ایک لمحہ مجھے بات کرنا دیں. نماز سے جو اہم ہے توحید ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت سیرت ہے, کلی طور پر ان باتوں کو آپ لوگ جو ہیں اہل بیت علیہ السلام سے تو نہیں لیتے. آپ کی اتھارٹیز کچھ اور ہم سب جانتے ہیں, اور جن لوگوں کو آپ امام مانتے ہیں ان میں اہل بیت کوئی نہیں ہے, ہم ان سب کو مانتے, آپ ان سب کو معلوم ہے. آپ جو ہے کہتے ہیں ایک مسئلے میں نماز میں ہم رفع الیدین جو ہے ہم نے ان سے لیا ہے, ایک حدیث پہ عمل کیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ایک جزئی مسئلہ ہے. آپ یہ بتائیے کہ ہم نے کس پر عمل نہیں کیا ہے وہ آپ آئیڈینٹیفائی کر دیں. جتنے آپ کے مسائل ہیں نا, وضو لینے کے مسائل ہیں, نماز پڑھنے کے مسائل ہیں, ان میں روایات بہت کم ہیں اہل بیت علیہ السلام سے, آپ کے ہاں بہت کم ہیں. ہمارے پاس بہت صحیح سند کے ساتھ روایت ہیں, ہم نے وہ تو لی ہے نا. تو آپ کے ابھی آپ پیروں پر مسئلے کا مسئلہ ہے تو ہم نے حضرت علی سے ہی لیا ہے. بالکل,
آپ لوگ ابھی جو عمل انجام لیتے ہیں مجھے معلوم کہ آپ کے پاس احادیث جتنی انہیں پہ آپ کی ایک وہ ہے ہاں اسی پر تو ہم بنا کریں، اسی پر تو کام آپ کریں گے. کوئی چارہ نہیں ہے، مجبوری ہے اسی پہ عمل کریں گے. لیکن جن لوگوں نے احادیث آپ کے لیے نقل کی ہیں، آپ پہلی صدی میں چلے جائیں، اس زمانے میں جن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام سے نقل نہیں کی، وہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس نہیں گئے، ابو ہریرہ کے پاس چلے گئے، فلاں 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 کے پاس چلے گئے نا. ان لوگوں نے کیوں نقل نہیں کیا؟ آپ کی مذہب کے جنہوں نے اساس رکھا ہے، جس طرح ایوالو ہوا ہے آپ کا مذہب، یزید بینیفیشری ہے سسٹم کا. ان کو اگر اسلامک ہسٹری ذرا سے بھی پتا ہو، اہل سنت کی ساری تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ. البدایہ والنہایہ جسے تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں، تاریخ طبری اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ ابن خلدون اٹھا کے دیکھ لیں، ابن عساکر اٹھا کے دیکھ لیں، سب میں ڈیٹیلز موجود ہیں اور وہ فٹ ان بیٹھتی ہیں بخاری مسلم کے حدیث میں. وہ حدیث بھی اس میں نے لکھی نہیں ہے کہ کوفے کا گورنر تھا نعمان ابن بشیر، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں پتا چلا یزید کو کہ یہ آ رہے ہیں وہاں پہ اور کوفے سے یہ ایک قیام کریں گے اور دعوت حق لانچ کریں گے، سب سے پہلا اس نے ڈیسیژن کیا کہ نعمان ابن بشیر کو